بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین والملحدین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین لا سیما علی الامام المنتظر واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد اعطیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم۔ عزیزان گرامی، سورہ ہجر کی یہ 86ویں آیت ہے جس میں پروردگار عالم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ اے رسول، میں نے آپ کو سبع مثانی اور قرآن عظیم دیا ہے۔ آج ماہ مبارک رمضان کی 23ویں ہے اور جو شب گزری ہے وہ شب اس اعتبار سے بہت ہی اہمیت رکھتی تھی کہ اسے شب قدر کہا جاتا تھا، اور پروردگار عالم نے اس شب میں جو بڑی عظیم نعمت دی ہے وہ ہے قرآن مجید۔ انسان قرآن مجید کو پانے کے بعد اس بات کا اہل تو ہو گیا کہ ہمیشہ چیزیں اس کو دی جاتی ہیں جو اس چیز کا اہل ہوتا ہے۔ ایک بچے کو بچے کے اعتبار سے چیز دی جاتی ہے، بڑے کو بڑے کے اعتبار سے چیز دی جاتی ہے۔ انسان کو پروردگار عالم نے یہ قرآن دے کے یہ بتا دیا کہ قرآن پانے والے افراد اس لائق ہیں کہ انہیں اس معجزاتی کتاب کو دیا جائے۔ قرآن مجید نے اس کتاب کے اندر فرمایا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے جو تمہیں کتاب دی ہے اس کتاب کے اندر خود تمہارا تذکرہ ہے۔ اب یہ شوق دلانے کے لیے بہترین آیت ہے کہ انسان کو ہمیشہ شوق ہوتا ہے انہی چیزوں سے جس میں اس کا ذکر پایا جائے۔ مثلا اگر کہیں کوئی البم ہے تو ہر البم کو وہ نہیں دیکھے گا، لیکن جس میں اس کی تصویر ہے، جس میں اس کی شکل و صورت ہے، وہ اسے ضرور دیکھے گا کہ اس میں ہم کس کس پوز میں ہیں۔ تو قرآن نے فرمایا کہ انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے تم کو یہ کتاب دی ہے جس کتاب کے اندر تمہارا ذکر ہے۔ تو اب اس کتاب کو انسان زندہ رکھے چونکہ اس کے اندر اس کا ذکر ہے۔ قرآن مجید نے اس کتاب کی اہمیت کو اس طرح سے بھی واضح فرمایا ہے کہ دنیا میں ہر چیز کا ایک دور ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ آپ ایک موبائل خرید لیں تو موبائل کے کیس کی اہمیت اسی وقت تک ہے جب تک کہ موبائل نکالا نہ جائے، لیکن جب ڈبے سے موبائل نکال لیا گیا تو اب ڈبے کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ قرآن مجید کی اہمیت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ہماری دنیا سے روانگی کے بعد جب انسان دنیا سے چلا جائے گا، اس کے باوجود اس کا رشتہ قرآن سے ٹوٹے گا نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس ایک بندے خدا جس نے بڑی عبادتیں کی ہوں، یہاں ایک بندے خدا جس نے اس دنیا کے اندر اچھی زندگی گزاری ہو، صدقے دیے ہوں، زکوٰۃ دی ہو، خمس نکالے ہوں، غربہ پروری کی ہو، یتیم پروری کی ہو، یہ سارے سلسلے مرنے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں۔ اب نہ خمس نکالنا ہے، نہ زکوٰۃ نکالنی ہے، نہ اس سے غربہ پروری کرنی ہے، لیکن ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی کچھ سلسلے انسانی عمل کے باقی رہ جائیں گے۔ وہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ طریقہ ہے قرآن مجید کا۔ روایتوں میں ہے کہ برزخ میں
جب انسان پہنچے گا مرنے کے بعد اور قبر میں جب رکھ دیا جاتا ہے، وہ نئی دنیا جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، کہتے ہیں مرنے کے بعد انسان کو برزخ میں پہنچا دیا جاتا ہے اور انسان برزخ میں منتقل ہو جاتا ہے، وہاں سے وہ ہمیں دیکھتا ہے، ہم اسے نہیں دیکھتے۔ تو برزخ کے لیے حدیثوں میں یہ ہے کہ برزخ میں پروردگار عالم ان مومنین کو جن کی نیکیاں کم ہیں اور جن کے نیکیوں کو بڑھانے کی ضرورت ہے، قابل بخشش ہیں، قابل مغفرت ہیں، لیکن نیکی ایسی نہیں ہے کہ انہیں آگے بڑھایا جائے، بلکہ وہ ایک محدود نیکیوں کے حامل ہیں اور ایک محدود نیکیاں رکھتے ہیں، لہذا ایسے افراد کے لیے برزخ میں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ افراد وہ ہوں گے جو قرآن مجید کے پڑھنے پر مجبور کیے جائیں گے کہ تم اپنی نیکیوں کو بڑھانے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ لہذا برزخ میں نماز کا تذکرہ نہیں ملتا کہ کسی کو نماز پڑھنا ہوگی، خمس کا تذکرہ، روزے کا تذکرہ، حج کا تذکرہ، کوئی تذکرہ نہیں ملتا، لیکن برزخ میں جب انسان پہنچے گا تو پہنچنے کے بعد اس کو پروردگار عالم کے فرشتے کہیں گے کہ تم قرآن پڑھو تاکہ تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے اور تم قافلے اہل جنت کے ساتھ چلنے کے لائق بن جاؤ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں پروردگار عالم نے جس کتاب کو ہمارے حوالے کیا ہے، یہ کتاب فقط دنیا ہی میں کام آئے گی، نہیں آئے گی، بلکہ یہ کتاب برزخ کی اس تنہائی میں بھی ہماری زندگی کو آگے بڑھائے گی۔ لہذا مومنین کو چاہیے کہ آج پہلا دن ہے، پروردگار عالم نے قرآن مجید جیسی نعمت سے انسانوں کو سرفراز فرمایا ہے، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی اس شب قدر کے گزرنے کے بعد جو آج پہلی صبح ہے اور پہلا دن ہے، اس میں یہ عہد کرے کہ ہم قرآن مجید کو اپنی زندگی میں مہجور نہیں قرار دیں گے۔ یہ لفظ مہجور ہم نے عمدن استعمال کی، اس لیے کہ قرآن مجید خود کہتا ہے کہ قیامت کا دن جب آئے گا تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں قرآن شکایت کرے گا کہ اے پالنے والے ان ھذا القرآن مہجورا، پالنے والے اہل دنیا نے، انہوں نے کلمے پڑھے رسول اللہ کے، انہوں نے تیری توحید کا اقرار کیا، لیکن اس کے باوجود تلاوت قرآن نہیں کرتے تھے، قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن طاق کے اوپر رکھا ہوا تھا، اچھے جزدان میں تھا، اچھے باکس میں تھا، تلاوت نہیں کرتے تھے۔ لہذا قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیے ہر انسان کو۔ روایتوں میں ہے کہ قرآن انسان اور بندوں کے درمیان ایگریمنٹ کا نام ہے، جب ایگریمنٹ کا نام ہے تو ہر روز آدمی کو کم سے کم 50 آیتیں پڑھنی چاہیے، اور اگر انسان نے 50 آیتیں قرآن مجید کی مخصوص تلاوت نہیں کی تو قیامت کے دن دیکھیے بہت سی شکایتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسنی بنا دی جاتی ہیں، لیکن پیغمبر کی شکایت، قرآن مجید کی شکایت، مسجد کی شکایت پروردگار عالم کی بارگاہ میں انسنی نہیں بنائی جائے گی، بلکہ وہاں کے اوپر یہ شکایتیں پروردگار عالم کی طرف سے باعث عقاب ہو سکتی ہیں کہ ہم نے تمہیں کتاب دی تھی، تم نے اس کتاب کو کیوں نہیں پڑھا۔ لہذا ضرورت ہے کہ ہم سب کو تلاوت قرآن کرنا چاہیے، اور یہی نہیں، اس قرآن کے ذریعے سے انسان شریف اور رذیل کی شناخت کر لیتا ہے۔ قرآن مجید شریف اور رذیل کی شناخت کیسے ہوگی؟ پیغمبر کی حدیث ہے کہ اشرف اعمال امتی قراءت القرآن، ایک یہ حدیث ہے، اس کے بعد دوسری حدیث میں ہے اشراف امتی حملت القرآن، یعنی ہماری امت کے شریف لوگوں کی شناخت یہ ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کے مطالب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
لہذا اگر کوئی پیغمبر کی امت میں شریف نہیں بلکہ اشرف بننا چاہتا ہے، سب سے زیادہ شریف، تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن مجید سے وابستگی رکھے، قرآن کی تلاوت کرے، اور جب قرآن کی تلاوت کرے گا تو ایک ایک آیت، جیسے ماہ مبارک رمضان ہے، عموماً انسان اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یہی سلسلہ اگر پورے ماہ مبارک کے بعد بھی چلتا رہے اور سالوں سال اسی روش پر رہے تو پھر قرآن کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں اس انسان کی شکایت نہیں کرے گا۔ تو سب سے اشرف امت پیغمبر کا انسان وہ مانا جائے گا جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ اب اگر اعمال کی دنیا میں دیکھا جائے تو اعمال کے سلسلے میں بھی حدیث ہے، اشرف و اعمال امتی، دیکھیے جتنے بھی عمل انسان کرتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، صدقے دے رہا ہے، زکوٰۃ نکال رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن عمل میں بھی اشرف عمل کیا ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ اشرف عمل سے مراد اگر کوئی غور کرے تو اشرف عمل تلاوت قرآن مجید ہے۔ تلاوت قرآن مجید کے ذریعے انسان کے عمل میں وزن پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ فقط نماز کا پڑھ لینا انسانی زندگی کو سعادت سے یقیناً ہمکنار کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ چاہیے کہ وقت نکالے اور وقت نکال کر قرآن کی تلاوت کرے۔ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، امام باقر علیہ السلام کی حدیث ہے، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم میں کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ سے گفتگو کرے تو اس کی ایک شناخت بتائی ہے، اور امام نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے گفتگو کرے اس کی بھی ایک پہچان بتائی ہے۔ پہچان امام نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو خدا سے باتیں کرنا، جب خدا سے باتیں کرنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم دعاؤں کو پڑھو۔ جب تم دعاؤں کو پڑھو گے تو تمہارا دعا کا پڑھنا دعا نہیں ہے بلکہ تم خدا سے محو گفتگو ہو۔ اب دعاؤں کے سلسلے میں گفتگو دو چار جملوں میں سمیٹ دینا چاہتا ہوں کہ دعائے ابو حمزہ صومالی ہے، دعائے کمیل ہے، دعائے مشلول ہے، یہ ساری دعائیں وہ ہیں جو عموماً ان راتوں میں چاہیے کہ پڑھا جائے تاکہ ماہ مبارک رمضان کی برکتیں ابھی بھی جاتے جاتے بھی انسان کے شامل حال ہو سکتی ہیں۔ شب قدر یقیناً چلی گئی ہے، لیکن شب قدر کے معنی یہ نہیں ہے کہ اب جو ہونا تھا ہو جائے گا، نہیں، ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، پروردگار عالم اہل محمد علیہ السلام کی سفارشات کو قبول کرتا ہے، اور جب سفارشات کو قبول کرتا ہے تو یقیناً پروردگار عالم امام کی سفارش کو ہر اس شخص کے حق میں قبول کرے گا جو ان سے دعاؤں کے ذریعے سے التجا کر رہا ہے۔ لہٰذا معصوم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ خدا سے گفتگو کرے تو اس کو دعاؤں کو پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے گفتگو کرے، من ارادہ ان یتکلم مع اللہ فلیقرأ القرآن، اب اس کے بعد امام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے گفتگو کرے، دو الگ الگ پہلو، ہم چاہتے ہیں کہ ہم گفتگو کریں تو ہمیں دعا پڑھنی چاہیے، اگر کوئی شخص چاہتا ہے اللہ اس سے گفتگو کرے تو اس وقت امام نے فرمایا فلیقرأ القرآن، تو انسان کو چاہیے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے۔ تلاوت قرآن کرنے والا شخص اتنا باعظمت ہو جاتا ہے کہ اس سے اتنی دیر کے لیے پروردگار عالم محوی گفتگو ہوتا ہے۔ لہٰذا کتنا اچھا ہے آدمی آج کی دنیا میں کوشش کرتا ہے کہ بڑے سے رابطہ ہو جائے،
کسی بڑے آدمی سے گفتگو ہو جائے، لیکن سب سے بڑا تو اللہ ہے۔ جب سب سے بڑا اللہ ہے تو قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا اللہ، اس سے ہم کلام ہوتا ہے، اس سے گفتگو کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے اس قرآن کو دے کر ہم کو کتنا بڑا مرتبہ دیا ہے، اس مرتبے کی طرف میں صرف ایک حدیث کے جملے سے اشارہ کر رہا ہوں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے گفتگو کی تھی، لہذا اللہ نے ان کو کلیم کا لقب دیا، اور جب کلیم کا لقب دیا تو کسی نبی کو کلیم کا لقب نہیں دیا، اس لیے کہ ہر نبی کو وحی کے ذریعے سے پیغام الہی پہنچتا رہا۔ لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام وہ تھے جن کو پروردگار عالم نے یہ شرف دیا کہ وہ پیغام الہی کو خود سن رہے تھے، لہذا اللہ نے انہیں لفظ کلیم سے یاد کیا اور کلیم اللہ کا لقب انہیں ملا۔ یعنی اللہ براہ راست اگر کسی سے گفتگو کرتا ہے تو اس کو کلیم بولتے ہیں۔ اب میں اپنے تمام زینبیہ کے ناظرین سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک دو مرتبہ یا چند مرتبہ مناجات جناب موسیٰ نے فرمائی اور اللہ ان سے محو گفتگو رہا، اللہ نے ان سے کلام کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کلیم اللہ بن گئے۔ لیکن پروردگار عالم نے امت پیغمبر کو اتنا شرف دیا کہ ہر وہ فرد جس وقت چاہے قرآن مجید کی تلاوت کرے، اور تلاوت قرآن کے بعد اب یہ فقط ایک عام سا قاری قرآن اور تلاوت کرنے والا نہیں رہ جاتا، بلکہ اس کا مرتبہ بھی جناب موسیٰ جیسا بن جاتا ہے، اس لیے کہ امام کی حدیث کی روشنی من ارادہ ان یتکلم مع اللہ، جو بھی ارادہ کرتا ہے کہ اللہ سے گفتگو کرے فلیقرأ القرآن، لہذا قرآن کی تلاوت انسان کو اس قدر بلندی عنایت کر دیتی ہے۔ لہذا اس شب قدر کے بعد آج 23ویں کا دن ہے، اور یہ 23ویں کا دن ہمیں قرآن کی اہمیت کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ آج کے بعد اب قرآن مجید کی تلاوت سے غفلت نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن مخصوص ہے انسانوں کے لیے، ما ہی الا ذکرى للبشر۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر کتاب ایک خاص طبقے کے لیے ہوا کرتی ہے۔ سائنس کی ہے تو وہی لوگ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، وہی اس سے فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی حکمت کی کتاب ہے تو فقط جو لوگ طب اور حکمت کی طرف رغبت رکھتے ہیں اور اس کا علم رکھتے ہیں وہی اسے سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ وہ کتاب ہے جو کسی بھی ایک علم سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ اس کتاب کو پروردگار عالم نے مخصوص کیا ہے بشریت کے لیے، ما ہی الا ذکرى للبشر۔ معلوم یہ قرآن کی خوبی یہ ہے کہ جہاں جہاں بشریت ہوگی، جہاں جہاں انسانیت ہوگی، جہاں جہاں آدمیت ہوگی، وہاں وہاں قرآن اپنا اثر دکھلائے گا، اس کا جلوہ وہیں کے اوپر دیکھا جا سکتا ہے۔ اور جہاں انسانیت نہیں ہوگی، آپ نے دیکھا کہ بہت سے ایسے افراد ہیں جو دیکھنے میں تو انسان ہے، لیکن روزمرہ کی گفتگو میں جب کوئی ان سے ملتا، کیا میں تم ایک دم جانور ہو گئے ہو؟ یہ ہمارے روزمرہ میں بھی ہے کہ جانور ہو گئے ہو۔ پتہ چلا کہ انسانیت کی کچھ حدود ہیں، انسانیت کی کچھ حد ہے، انسانیت کی کچھ سرحدیں ہیں۔ جب تک انسانیت کی سرحدوں کے اندر انسان رہے گا اسی وقت تک قرآن سے استفادہ کر سکتا ہے۔ اگر انسانیت کی حدیں ختم ہو جائیں گی تو قرآن سے استفادہ نہیں کر سکتا۔ تلاوت قرآن بھی تقریباً انسانیت کی حد کی شناخت ہے۔ جہاں جہاں جس گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، تلاوت کے معنی یہ ہے
کہ انسانیت اس گھر کے اندر پائی جا رہی ہے، اور جہاں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر تاریک رہتا ہے۔ اسی لیے روایتوں کے اندر ہے کہ جس گھر سے تلاوت قرآن کی آواز بلند ہوتی ہے یا بغیر کسی آواز کے آدمی نگاہوں سے قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو اس گھر سے ایک روشنی بلند ہوتی ہے، اور یہ روشنی فضا اور آسمانوں سے دکھائی دیتی ہے۔ اور جیسا کہ روایتوں کے اندر ہے کہ فضاؤں میں فرشتے اللہ کے مامور ہیں، ملازم ہیں، وہ ادھر سے ادھر گردش کیا کرتے ہیں۔ نظام کائنات کو چلانے کے لیے فرشتے فضاؤں میں چلتے رہتے ہیں۔ جس وقت فرشتے فضاؤں میں گردش کرتے ہیں اور کسی گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے تو فرشتے اسی وقت اس گھر کو دیکھتے ہیں اور آپس میں کہتے ہیں کہ یہ وہ گھر ہے جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ تو دوسرے فرشتے اس فرشتے کی گفتگو کو سنتے ہیں اور سننے کے بعد غور سے دیکھتے ہیں۔ جب غور سے دیکھتے ہیں تو اس گھر کے اندر سے ایک روشنی بلند ہو رہی ہوتی ہے۔ اس بلندی روشنی کی وجہ سے فرشتے پہچان لیتے ہیں کہ اس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اب اس کے بعد میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں جس سے پتہ چل جائے گا کہ اس قرآن کی اہمیت کیا ہے۔ ہمیشہ ہر کتاب کا ایک رینج ہوتا ہے، اور جب تک کتاب کا رینج نہیں ہوگا اس وقت تک وہ کتاب استعمال نہیں ہوگی۔ مثلا ہم لوگ بامبے میں ہیں تو مراٹھی کتابیں عموماً اسی اسٹیٹ میں چلیں گی، ہندی ہے تو وہ یو پی کے اسٹیٹ میں چلے گی۔ اسی طرح سے جو زبان جس اسٹیٹ میں چلتی ہے وہ زبان بس اسی اسٹیٹ ہی تک رہے گی، اس سے آگے وہ زبان قابل استعمال بہت کم ہوا کرتی ہے۔ آیا قرآن مجید وہ کسی اسٹیٹ کے حساب سے ہے، کسی خاص شہر کے اعتبار سے ہے کہ مکے والے ہی صرف اس سے استفادے کر سکتے ہیں، دوسرا نہیں کر سکتا، یا نہیں؟ یہ کتاب جو ہے وہ عالمی کتاب ہے، تو یقیناً اس کتاب کے لیے پروردگار عالم نے فرمایا وما ہوا الا ذکر للعالمین۔ سورہ مبارکہ قلم میں پروردگار عالم کا ارشاد ہو رہا ہے ما ہوا الا ذکر للعالمین۔ یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو عالمین کے لیے ہے۔ جب عالمین کے لیے یہ کتاب ہے تو اب معلوم یہ ہوا کہ جہاں جہاں پروردگار عالم نے لفظ عالمین استعمال کیا ہے، ہمارے سامنے تو یہی ایک مختصر سی یہ دنیا ہے جس میں سورج و چاند چمک رہا ہے، لیکن اللہ کے نظام میں بہت بڑی دنیا ہے، بہت بڑی دنیا ہے، اس لیے کہ اللہ خود قرآن مجید میں فرما رہا ہے، ہم لوگ روزانہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تو معلوم ہے کہ ایک دنیا نہیں ہے، بہت سی دنیا ہے۔ جب بہت سی دنیا ہے تو بہت سی دنیا کی وجہ سے پروردگار عالم نے اس قرآن کو اسی دنیا کے لیے محدود نہیں رکھا ہے، بلکہ یہ فیض الہی ہے، اور یہ فیض الہی پروردگار عالم نے سارے عالمین کے لیے قرار دیا ہے۔ وما ہوا الا ذکر للعالمین۔ تو یہ قرآن فقط ہماری دنیا کے لیے نہیں ہے کہ یہ دنیا جو سورج نکلتا ہے اور ڈوب جاتا ہے، جو اس سمندر پار تک پھیلی ہوئی دنیا ہے، نہیں، یہ قرآن مجید جتنے بھی دنیا کے علاوہ دنیا ہے ان ساری دنیا کے لیے یہ قرآن مجید ہے۔ وہ ہم سے زیادہ اس قرآن مجید سے استفادے کر رہے ہیں، وہ زیادہ اس کی برکتوں سے فائدے حاصل کر رہے ہیں۔ ہم اس کی برکتوں کو صرف محدود انداز سے چند سورہ یاسین کی تلاوت کر لی، سورہ رحمان کی تلاوت کر لی، سمٹ کے قرآن سورہ رحمان اور سورہ یاسین تک ہے۔ اور اگر کہیں رزق کا مسئلہ آ گیا
تو سمٹ کر کے سورہ واقعہ تک روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت ہو رہی ہے، اچھی بات ہے، یہ عیب نہیں ہے، لیکن کم سے کم ان سوروں سے ہٹ کے بھی پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ جیسے روزانہ اگر کوئی شخص ایک ہی طرح کا کھانا کھا رہا ہو، صرف دال روٹی، رہر کی دال ہے اور روٹی ہے، رہر کی دال ہے اور روٹی ہے، تو ایک مرتبہ وہ طبیعت اس کی اس کھانے سے بیزار ہو جائے گی اور وہ اسے پسند نہیں کرے گا۔ ہر روز ایک ہی ہے، بلکہ طرح طرح کے کھانوں کی طرف انسان کی رغبت ہوتی ہے، جس طرح 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 کے کھانوں کی طرف انسان کی رغبت ہوتی ہے، یہ قرآن مجید بھی غذا ہے، غذائے روح ہے۔ جب غذائے روح ہے تو پورے قرآن میں کبھی مزمل پڑھنا چاہیے، کبھی مدثر پڑھنا چاہیے، کبھی سورہ نبا پڑھنا چاہیے، کبھی سورہ جاسیہ پڑھنا چاہیے، تاکہ جتنے بھی قرآن کے سوروں کے خواص اور برکتیں ہیں وہ انسان کے شامل حال رہیں، اس لیے کہ ہر قرآن کے سورے کے الگ الگ فوائد ہیں، اور جب فائدے الگ الگ ہیں تو یقیناً چاہیے کہ ان فائدوں کو بھی حاصل کیا جائے جو پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر پوشیدہ رکھا ہے۔ یہ اللہ کی عنایت ہے کہ اس نے قرآن مجید کو مختلف فائدوں کے لیے، آپ اگر غور سے قرآن مجید کے خواص کو دیکھیں، میں صرف ایک چھوٹے چھوٹے سوروں کے خواص بیان کر دوں۔ مثلا قرآن مجید میں کچھ سورے ایسے ہیں جن سوروں کی تلاوت کرنے والا اگر وقت خواب یعنی سونے کے قریب قرآن کے ان سوروں کی تلاوت کر رہا ہے تو اس کے اثرات میں سے یہ ہیں کہ وہ شخص امام عصر علیہ السلام کے ناصروں میں سے یقیناً ہوگا، اور جب ناصر امام میں سے قرار پائے گا تو ظاہر ہے پروردگار عالم دوسری طرف سے اس کو سپورٹ کر رہا ہوگا کہ وہ گناہوں سے بچے گا تب ناصر بنے گا، اور وہ غیبت سے بچے گا تب ناصر بنے گا، اور وہ الزام تراشی سے بچے گا تب وہ ناصر امام بنے گا۔ یعنی قرآن میں ایک صلاحیت ہے کہ قرآن اینٹی وائرس بھی ہے روح انسانی کے لیے۔ اگر کچھ سورے ایسے ہیں جس کی تلاوت کے بعد انسان گناہ کا اگر سامنا بھی ہوتا ہے تو وہ گناہ سے بچ جاتا ہے فقط قرآن کے ان سوروں کی تلاوت کی وجہ سے۔ لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کے ہر سورے کو وقفے وقفے سے، اور کوشش یہ کرے کہ قرآن مہینے میں ایک مرتبہ ختم ہو جائے، اس لیے کہ آج کل جو سہولتیں فراہم ہیں ان سہولتوں میں سب سے بہتر یہ ہے کہ آدمی بہت سے ایپ آئے ہوئے ہیں، آدھے گھنٹے 35 منٹ کے اندر 40 منٹ کے اندر انسان ایک پارے کی تلاوت کر لیتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ 40 منٹ میں ایک پارے کی تلاوت اس انسان کے لیے آسان ہے جو آدمی کہ قرآن پر مشق نہیں رکھتا۔ اگر دیکھا جائے 40 منٹ قرآن کے اوپر دے دے، درا حالے کے واٹس ایپ کے اوپر کئی کئی گھنٹے خرچ ہو رہے ہیں۔ لہٰذا ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید سے وابستگی رکھے، اس کی تلاوت میں شوق پیدا کرے تاکہ قرآن قیامت کے دن شکوہ نہ کر سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔